بے شک جادو ایک حقیقت ہے، اور بعض بدبخت لوگ جادو کرتے بھی ہیں اور اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر دنیا میں ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ اسباب کا خالق بھی وہی ہے اور اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ کسی کو جادو کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے۔ عام طور پر شیطانی وسوسہ، انسانی نفسیات، نظر بد اور حسد کے اثرات وغیرہ، اور کبھی کبھار پیشہ ور لوگ باقی لوگوں کو جادو کے وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان شیطانی حملوں سے بچاؤ کا وہی طریقہ ہے جس کی تعلیم ہمیں دین نے دی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر آج قرآن و سنت کے ذریعے سے جادو کا علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے اس بارے میں ہم جانیں گے۔ جو جادو کی بیماری میں ہو تو وہ اس کا علاج جادو سے نہ کرے، کیونکہ شر برائی کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، اور نہ کفر کے ساتھ ختم ہوتا ہے، بلکہ شر اور برائی خیر اور بھلائی سے ختم ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ یعنی جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، اور حدیث میں جس نشرہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ جادو کیے گئے مریض سے جادو کے ذریعے ختم کرنے کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ علاج قرآن کریم اور جائز دواؤں اور شرعی اور اچھے دم کے ساتھ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر جادو سے ہو تو یہ جائز نہیں، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ جادو شیطانوں کی عبادت ہے۔ تو جادوگر اس وقت تک جادو نہ تو کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے سیکھ سکتا ہے جب تک وہ ان کی عبادت نہ کرے اور شیطانوں کی خدمت نہ کر لے اور ان چیزوں کے ساتھ ان کی نزدیکی حاصل نہ کر لے جو وہ چاہتے ہیں، تو اس کے بعد اسے وہ چیزیں سکھاتے ہیں جس سے جادو ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جادو کیے گئے انسان کا علاج قرآن کی تلاوت اور شرعی تعویذات یعنی شرعی دم وغیرہ جن میں پناہ کا ذکر ہو اور جائز دواؤں کے ساتھ کیا جائے، جس طرح کے ڈاکٹر دوسری بیماریوں کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ لازم نہیں کہ شفا لازمی ملے، کیونکہ ہر مریض کو شفا نہیں ملتی۔ اگر مریض کی موت نہ آئی ہو تو اس کا علاج ہوتا ہے اور اسے شفا نصیب ہوتی ہے، اور کبھی کبھار وہ اسی بیماری میں مر جاتا ہے، اگرچہ اسے کسی ماہر سے ماہر اور کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس ہی کیوں نہ لے جائے۔ تو جب موت آ چکی ہو نہ تو علاج کام آتا ہے اور نہ ہی دوا کسی کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب کسی کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ دوا اور علاج تو اس وقت کام آتا ہے جب موت نہ آئی ہو اور اللہ تعالیٰ نے بندے کے مقدر میں شفا لکھی ہو۔ ایسے ہی جادو کا بھی معاملہ ہے، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شفا لکھی ہوتی ہے اور کبھی کبھار نہیں لکھی ہوتی، تاکہ اسے آزمائے اور اس کا امتحان لے، اور کبھی کبھار کسی اور وجہ سے اس کا علاج نہیں ہوتا جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس نے اس کا علاج کیا ہو اس کے پاس اس بیماری کا مناسب علاج نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کی دوا ہے، تو اگر بیماری کی دوا صحیح مل جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی دوا بھی اتاری ہے، تو اسے جس نے معلوم کر لیا اسے علم ہو گیا، اور جو اس سے جاہل رہا وہ اس سے جاہل رہا۔ اور جادو کے شرعی علاج میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا علاج قرآن پڑھ کر کیا جائے۔ جادو والے مریض پر قرآن کی سب سے عظیم سورت الفاتحہ بار بار پڑھی جائے، تو اگر پڑھنے والا نیک اور مومن ہو اور جانتا ہو کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر سے ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب معاملات کو چلانے والا ہے، اور جب وہ کسی چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تو اگر یہ قرأت ایمان، تقوی اور اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے اور قاری اسے بار بار پڑھے تو جادو زائل ہو جائے گا اور مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہو جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک دیہات کے پاس سے گزرے تو دیہات کے شیخ یعنی ان کے امیر کو کسی چیز نے ڈس لیا، تو انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن کچھ فائدہ نہ ہو سکا۔ تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی کو کہا
تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی ہاں۔ تو ان میں سے ایک نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، گویا کہ ابھی اسے کھولا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اسے سانپ کے ڈسنے کے شر سے عافیت دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس دم کے کرنے سے کوئی حرج نہیں جبکہ وہ شرک نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دم کیا، تو دم کے اندر بہت زیادہ خیر اور بہت عظیم نفع ہے۔ تو جادو کیے گئے شخص پر سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور اس کے علاوہ وہ آیات اور اچھی اچھی دعائیں جو کہ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جب آپ نے کسی مریض کو دم کیا، اے اللہ لوگوں کے رب، تکلیف دور کر دے اور شفا یابی سے نواز، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، ایسی شفا نصیب فرما جو کسی قسم کی بیماری نہ چھوڑے۔ تو اسے 3 یا اس سے زیادہ بار پڑھیں۔ اور ایسے ہی یہ بھی ثابت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کے ساتھ دم کیا تھا، میں اللہ کے نام سے آپ کو ہر اس چیز سے دم کرتا ہوں جو کہ تکلیف دینے والی ہے، اور ہر نفس کے شر سے یا حاسد آنکھ سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ اسے بھی 3 بار پڑھے۔ اس کے ساتھ سانپ کے ڈسے ہوئے انسان کو، جادو کیے گئے انسان کو اور مریض کو دم کرنا مشروع ہے، اور اچھی دعاؤں کے ساتھ ڈسے ہوئے انسان کو اور مریض اور جادو والے کو دم کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر اس میں کوئی شرعی مخالفت نہ ہو، اگرچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے عموم پر اعتبار کرتے ہوئے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ وہ شرک نہ ہو۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مریض اور جادو کیے گئے شخص وغیرہ کو بغیر کسی انسانی سبب سے شفا نصیب کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز میں اس کی بلیغ حکمت چمک رہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ تو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و تعریف اور شکر ہے جو وہ فیصلے کرتا اور تقدیر بناتا ہے، اور ہر چیز میں اس کی حکمت پائی جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی مریض کو شفا نہیں ہوتی کیونکہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے اور اس بیماری سے اس کی موت مقدر میں ہوتی ہے۔ اور جو دم میں استعمال کیا جاتا ہے ان میں وہ آیات بھی ہیں جن میں جادو کا ذکر ہے، وہ پانی پر پڑھی جائیں۔ اور سورہ اعراف میں جادو والی آیتیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینک دے، سو اس کا پھینکنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا، بس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب کچھ جاتا رہا، بس وہ لوگ موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے۔ اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام جادوگروں کو حاضر کرو، پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو۔ سو جب انہوں نے پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے۔ یقینی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کا کام نہیں بننے دیتا۔ اور ایسے ہی سورہ طٰہٰ کی یہ آیات، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہنے لگے اے موسیٰ یا تو تم پہلے پھینکو یا ہم پہلے پھینکیں گے۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے پھینکو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے بھاگ رہی ہیں۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا تو ہم نے فرمایا ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب اور برتر رہو گے، اور تمہارے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے پھینک دو کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے، اور انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ تو ایسی آیتیں ہیں جن سے جادو کے دم میں انشاءاللہ تعالی فائدہ دے گا۔ تو بے شک یہ آیتیں اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورہ قل هو اللہ احد اور آیت الکرسی اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اگر پڑھنے والا پانی میں پڑھے، اور اس پانی کو جس کے متعلق یہ خیال ہو کہ اسے جادو ہے یا جو اپنی بیوی سے روک دیا گیا ہے اس پر بہا دیا جائے تو اسے اللہ کے حکم سے شفا یابی نصیب ہوگی۔ اور اگر اس پانی میں بیری کے 7 پتے کوٹنے کے بعد رکھ لیے جائیں تو یہ بہت مناسب ہوگا، جیسا کہ شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح المجید میں کچھ اہل علم سے ذکر کیا ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ تینوں صورتیں یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 بار دہرائی جائیں۔
مقصد یہ ہے کہ یہ اور ایسی ہی دوسری وہ دوائیں ہیں جو کہ فائدہ مند ہیں اور ان سے اس بیماری یعنی جادو کا علاج کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی جسے اپنی بیوی سے روک دیا گیا ہو اس کا بھی علاج ہے جس کا تجربہ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے نفع دیا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف سورہ سے علاج کیا جائے تو شفا یابی ہو، اور اسی طرح قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے علاج کیا جائے تو شفا مل جائے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ علاج کرنے والا اور علاج کروانے والا دونوں کا ایمان سچا ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا ضروری ہے، اور انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کاموں کو کرنے والا ہے، اور وہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے تو وہ ہوتی ہے، اور جب نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی۔ تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو وہ چاہے وہ ہوگا اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوگا۔ تو پڑھنے والے اور جس پر پڑھا جا رہا ہے ان کے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بھروسہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے علاج ہو جائے گا، اور اتنا ہی جلدی ہوگا جتنا ایمان ہے، اور پھر معنوی اور حسی دوائیں بھی کام کریں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو اسے راضی کرنے کا باعث بنتے ہیں، بے شک وہ سننے والا اور قریب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔